میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا اور ہمیشہ طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ایک حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تو میں نے دن رات اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو اس کے تکیے کے نیچے سے ایک لال رنگ کی ڈبیا نیچے گر گئی۔ جب میں نے وہ ڈبیا کھولی تو میرے سارے زخم تازہ ہو گئے، کیونکہ اس میں وہ چیز رکھی تھی جو میرے شوہر نے ہماری سہاگ رات کو۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا جب میں کمرے کے اس تاریک اور سیلن زدہ کونے میں کھڑی اپنے بستر پر پڑے بے بس اور معذور شور کبیر کو دیکھ رہی تھی، جس کی دونوں ٹانگیں ایک خوفناک حادثے میں کٹ چکی تھی اور وہ اب مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ میں اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے کے لیے کپڑا لے کر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی پوری طاقت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھے انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہوئے چیخا کہ میرے قریب مت آؤ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم میری محتاج ہو، تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع کیوں نہیں ہو جاتی، تم میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے جہاں بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے بالکل وہی وحشت اور وہی جان لیوا نفرت تھی جو پچھلے 4 سالوں کی ہر صبح اور ہر شام میں مسلسل دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کی یہ کڑوی باتیں اور یہ زہریلی تانے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھے۔ یہ تو جیسے میرے اس بے رنگ اور ویران زندگی کا معمول بن چکا تھا، جسے میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کر رہی تھی، لیکن میرے ٹوٹے ہوئے دل میں آج بھی روز اول کی طرح وہی پرانا اور تکلیف دہ سوال گونجتا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ کبیر نے مجھ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس نے اس شادی کے لیے اپنی ماں رضیہ بیگم سے بہت بڑی اور کھلی بغاوت کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ رضیہ بیگم کے دل میں میرے لیے پہلے دن سے ہی ایسا زہر بھرا ہوا تھا جس کی کڑواہٹ میں آج تک محسوس کر رہی تھی۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ سارا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا اور رضیہ بیگم ہمارے گھر رسم کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی عجیب اور زہریلی نظر سے دیکھا تھا جس کی چبھن نے مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار چمک تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، لیکن اس وقت کبیر کی سچی محبت کے آگے مجھے کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں ہوا اور میں اپنی دھن میں مگن رہی۔ پھر میری زندگی کی وہ منحوس اور بھیانک رات آئی جس نے میری ساری زندگی کو ایک اندھے اور تاریک کنویں میں دھکیل دیا۔ میں سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سر سے پاؤں تک گہنوں سے لدی پھولوں سے سجے اس خوبصورت کمرے میں بیڈ پر بیٹھی دل میں دھڑکتے ارمانوں کے ساتھ کبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں رنگین خواب تھے اور میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی اور پھر بالآخر مجھے کبیر کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا تھا، لیکن اندر آنے والا شخص وہ پرانا کبیر بالکل نہیں تھا جسے میں جانتی تھی اور جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر اڑا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ایک عجیب سی جان لیوا نفرت تھی۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور پھر جیسے کسی گندی چیز کو دیکھ کر رک جاتے ہیں وہ وہیں رک گیا۔ میں نے گھبرا کر اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے خوف کو چھپا کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے اپنا کوٹ اتار کر سامنے پڑے صوفے پر پھینک دیا۔ گھر کی فضا میں ایک دم سے ایسی گھٹن پھیل گئی کہ میرا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے کانپتی ہوئی دبی دبی آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کبیر نے میری آنکھوں میں دیکھے بغیر اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی خونی لال رنگ کی ڈبی نکالی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں برف جیسے سرد مہری اور ٹھنڈک تھی۔ اس نے وہ لال ڈبیا انتہائی احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھی اور میری طرف مڑ کر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ڈبیا نے مجھے تمہاری اصلیت اور تمہارا گھنونا کردار دکھا دیا ہے۔ آج کے بعد تم اس کمرے میں میری بیوی بن کر نہیں
बल्कि सिर्फ एक कैदी और एक मुजरम की तरह रहोगी। हमारा रिश्ता आज इसी रात ख़त्म हो चुका है। और याद रखना, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की या मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देकर इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा और दुनिया में कोई तुम्हें पनाह नहीं देगा। मेरे कदमों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई, मेरा सांस सीने में रुकने लगा और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में ऐसा क्या तूफान आ गया कि वो शख्स जो मेरे लिए सारी दुनिया से अकेले लड़ने को तैयार था, आज मेरी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं रहा। उस रात कबीर सारी रात सोफे पे जागता रहा और सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा और मैं बेड के इस तारीक कोने में सिमटी अपने आंसू बहाती रही और अपने खुदा से अपनी बेगनाही की भीख मांगती रही। जब सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक हुई और रज़िया बेगम की तेज़ आवाज़ आई। कबीर ने उठकर भारी कदमों के साथ दरवाज़ा खोला। रज़िया बेगम ने अंदर झांका और इनकी तेज़ और चालाक नज़रें सीधी मुझ पे पड़ी, जो खौफ, सदमे और बेख्वाबी से कांप रही थी। रज़िया बेगम के चेहरे पर एक अजीब सी फातहाना और शैतानी मुस्कुराहट उभरी, जो उन्होंने पल भर में दुनिया की नज़रों से छुपा ली और इंतहाई मसनूई फ़िक्रमंदी का लबादा ओढ़कर पूछा कि बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी और इसकी शक्ल क्यों इतनी उतरी हुई है? क्या रात को कोई झगड़ा हुआ है? कबीर ने इंतहाई गुस्से और बेजारी से जवाब दिया कि सब ठीक है, आप बस इसे यहाँ से ले जाएं। मुझसे इसकी शक्ल मज़ीद एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। रज़िया बेगम ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से सख्ती से पकड़ा और अपने साथ ले गई। वो सारा दिन रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने मुझ पर बेतहाशा झूठा प्यार नछावर करती रही, मुझे बहू रानी कहती और मेरा माथा चूमती, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान वहाँ से हटता वो मुझे जहरीले ताने देती कि तुमने मेरे हंसते खेलते फूल जैसे बेटे का दिल तोड़ दिया है। पता नहीं तुम कैसी मनहूस और बदबख्त औरत हो कि शादी की पहली रात ही इसने तुमसे हमेशा के लिए मुंह फेर लिया है। तुमने इस घर में कदम रखते ही वीरानी फैला दी है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और मेरी रूह ज़ख्मी हो चुकी थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, मगर कबीर का मुझ पर ज़ालिमाना और ज़हनी जुल्म कम होने की बजाय खौफनाक हद तक बढ़ता चला गया। वो मुझे जिस्मानी तौर पर तो कम मारता, लेकिन उसकी जहरीली बातें और उसके ताहने मेरी रूह को हर रोज़ छलनी कर देते थे। वो हर छोटी सी बात पर मुझे गंदी गालियाँ देता और हमेशा अपने तकिए के नीचे रखी इस मनहूस लाल डिबिया की तरफ इशारा करके मुझे धमकाता कि मेरे पास इस डिबिया में तुम्हारे खिलाफ वो पक्का सबूत मौजूद है कि मैं तुम्हें चाहूँ तुम्हें दुनिया के सामने जलीलो ख्वार करके सड़क पर कुत्ते की तरह फेंक सकता हूँ। मैं रातों को जब कबीर गहरी नींद सो जाता तो दबे कदमों और धड़कते दिल के साथ उठकर इस डिबिया को देखने की कोशिश करती कि आखिर इसमें ऐसा क्या भयानक राज छुपा है जिसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को मुकम्मल जहन्नम बना दिया है। लेकिन मेरी किस्मत हमेशा ख़राब निकली कि कबीर की नींद कच्ची थी। वो हमेशा मेरी आहट से जाग जाता और मुझे गंदी गालियाँ देकर ज़ोर से पीछे धकेल देता। रज़िया बेगम ने भी इस बेबसी और लाचारी की सूरत हाल का पूरा और भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने घर की तमाम पुरानी नौकरानियों को यकदम निकाल दिया और घर का सारा भारी और मशक्क़त भरा काम मेरे नातवा कंधों पे डाल दिया। वो मुझे एक अदना सी मुलाजमा से भी बदतर समझती। सारा दिन मुझे किचन की तपश में जलने देती और ख़ुद आराम करती। एक दिन रज़िया बेगम ने जानबूझकर अपने भाई की बेटी नायला को घर बुलाया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर कबीर के सामने उसकी तारीफ़ों के बड़े बड़े पुल बांधना शुरू कर दिए कि देखो नायला कितनी सुगढ़, खूबसूरत और फर्मा बरदार बच्ची है। इसके हाथ का खाना तो कमाल है। काश मेरी बहू भी ऐसी होती तो मेरा घर आज जन्नत बन जाता। कबीर ने वहीं दरवाजे के पास खड़ी मेरी तरफ इंतहाई हकारत और गुस्से से देखा और अपनी माँ से कहा कि अम्मा, ये तो मेरे गले में पड़ा हुआ एक फालतू बोझ है जिसे मैं अब बहुत जल्द उतार कर हमेशा के लिए फेंक दूंगा। आप फिक्र न करें। मैं ये जहरीले तीर और खंजर जैसी बातें सुनकर रोती हुई किचन में चली गई और फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आज तक समझ नहीं आता था कि मैंने कबीर को कभी ख्वाब में भी धोखा नहीं दिया। मैं हमेशा इसकी मुखलिस और वफादार रही। तो फिर इस लाल डबिया में ऐसा क्या झूठ बंद है जिसने उसकी आंखों पर शक की इतनी मोटी और काली पट्टी बांध दी है। एक रोज़ ऐसा आया जिसने मेरी इस खामोश और कैद जैसी ज़िंदगी में एक नया और तबाहकुन तूफ़ान खड़ा कर दिया।
کبیر صبح سویرے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے اپنی کوئی بہت ضروری فائل نہیں مل رہی تھی جس پر اس نے اپنی شدید جنجلاہٹ اور اپنا سارا پاگل پن مجھ پر نکالنا شروع کر دی۔ وہ غصے میں آگے بڑھا۔ اس نے میرے بال سختی سے کھینچے اور مجھے پوری طاقت سے کمرے کی مضبوط دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے دیوار سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا۔ میرے ماتھے سے خون کی ایک گرم اور سرخ لکیر بننے لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں درد کی شدت سے بری طرح کراہنے لگی، لیکن اس کے پتھر دل میں میرے لیے کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر پوری آواز سے چیختے ہوئے کہا کہ میں آج ہی اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں آج شام کو واپس آ کر تمہیں ہر حال میں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے دروازہ اتنے زور سے مارا کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ میں زمین پر پڑی اپنے خون اور آنسوؤں میں لت پت روتی رہی اور رضیہ بیگم اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی بے حسی سے مسکراتی رہی۔ انہوں نے میری مدد کے لیے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا اور انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں مجھے طعنہ دیا کہ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ تم اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ آج میرا بیٹا تمہیں اس گھر سے نکال دے گا اور پھر میں اسے اپنی مرضی سے نائلہ کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ اس وقت مجھے پہلی بار پوری شدت اور یقین کے ساتھ احساس ہوا کہ اس سب گھناؤنے کھیل اور میری اس 4 سالہ بربادی کے پیچھے رضیہ بیگم کا ہی کوئی بھیانک ہاتھ ہے۔ مجھے 100% شک ہوا کہ انہوں نے ہی اس لال ڈبیا میں کوئی جھوٹا ثبوت رکھ کر کبیر کو دیا ہے تاکہ وہ مجھ سے اندھی نفرت کرے اور مجھے چھوڑ دے۔ لیکن میں خود کو ایک انتہائی بے بس، کمزور اور لاچار عورت محسوس کر رہی تھی جس کی سچی بات پر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے ہمت ہار کر اور روتے ہوئے فرش سے خود کو اٹھایا اور بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹا۔ دوپہر کا وقت آ گیا، سورج آگ برسا رہا تھا اور گھر میں ایک پراسرار سی جان لیوا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کچن کے فرش پر بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی اور اپنے سیاہ مقدر پر ماتم کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو گر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج شام کو جب کبیر واپس آئے گا تو میری بربادی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے چولہے کی تیز آگ کو دیکھا اور ایک پل کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ خود کو اس آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لیے راکھ کر دوں اور اس روز کی موت سے بچ جاؤں۔ لیکن خدا کے خوف اور آخرت کی فکر نے مجھے ایسا کرنے سے روک لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اور روتے ہوئے ایک معجزے کی دعا مانگی کہ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، اس لال ڈبیا کا راز سب کے سامنے لا اور میری پاک دامنی ثابت کر۔ عین اسی وقت جب میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، گھر کے پرانے فون کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی گھنٹی بجی جس نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر دیا۔ میں نے کچن کے دروازے سے باہر دلان میں جھانکا۔ رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے انتہائی خوش دلی سے فون کا ریسیور اٹھایا۔ انہوں نے مسکرا کر ہیلو کہا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگی۔ میں ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی اور ایک لمحے میں ان کے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک جان لیوا خوف اور گہرا صدمہ ابھر آیا۔ ان کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور ان کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ان کے حلق سے ایک انتہائی دلخراش اور خوفناک چیخ نکلی۔ انہوں نے اپنے سینے پر زور سے دونوں ہاتھ مارے اور زمین پر گر کر دہاڑے مار کر رونے اور چیخنے لگی۔ میں بری طرح گھبرا کر کچن سے ان کی طرف بھاگی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر اس چیخو پکار کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے روتے، ہچکیاں لیتے اور سر پیٹتے ہوئے بتایا کہ اسپتال سے کال آئی ہے اور کبیر کی گاڑی کا موٹر وے پر ایک انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور کبیر اسپتال میں موت اور حیات کی کشمکش میں پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی ننگے پاؤں دیوانہ وار اسپتال کی طرف بھاگی۔ سڑکوں اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جب میں وہاں پہنچی تو ڈاکٹر عبدالحق اور ان کی ٹیم آپریشن تھیٹر میں کبیر کی زندگی بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم بھی روتی پیٹتی اور دہائیاں دیتی وہاں پہنچ گئی۔ کئی گھنٹوں کی اذیت ناک طوالت اور بے چینی کے بعد ڈاکٹر تھکے ہوئے اور اداس چہرے کے ساتھ باہر آئے اور انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ہم نے کبیر کی جان تو بچا لی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا
کہ اس کی دونوں ٹانگیں گاڑی کے ملبے میں بری طرح کچلی گئی ہیں اور ان میں تیزی سے زہر پھیل رہا تھا۔ اسی لیے ان کی جان بچانے کے لیے ہمیں اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی ہیں۔ اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ یہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر سنتے ہی رضیہ بیگم اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور میرے قدموں تلے سے جیسے ساری زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں سکتے کے عالم میں دیوار کا سہارا لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے وہ بھیانک الفاظ میرے کانوں میں بار بار کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ کبیر کی جان بچانے کے لیے اس کے دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی ہیں اور اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میں سکتے کے عالم میں اس سفید دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے میرا وہ مغرور شور بے بس اور مفلوج پڑا تھا، جس کے غصے اور تکبر سے کبھی اس گھر کی دیواریں لرزتی تھیں۔ رضیہ بیگم جو چند گھنٹے پہلے تک اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں مجھے تانے دے رہی تھی، اب فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسپتال کے عملے نے بھاگ کر انہیں اٹھایا اور ایک دوسرے کمرے میں بستر پر لٹا کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی، جبکہ میں اپنے سارے دکھوں اور اپنی ساری اذیتوں کو بھلا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آئی سی یو کے اس شفاف شیشے کے قریب پہنچی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ٹھنڈے شیشے کو چھوا اور اندر بستر پر پڑے کبیر کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی اور بے شمار نلکیاں اس کے جسم سے جڑی ہوئی تھی۔ لائف سپورٹ مشین کی وہ ٹک ٹک کی مدھم آواز میرے دل میں دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا خوفناک ساز بجا رہی تھی۔ میری نظر بے اختیار اس کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی، جہاں سفید چادر کے نیچے اب کوئی ابھار نہیں تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک کٹ چکی تھی اور وہ چادر وہاں سے بالکل سپاٹ تھی۔ یہ منظر اتنا دل خراش اور تکلیف دہ تھا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک سیلاب ابلا پڑا۔ میں نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ میری سسکیاں باہر نہ نکل سکیں۔ وہ شخص جس نے پچھلے 4 سالوں سے مجھے صرف رلایا تھا، آج اسے اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے کتنی اذیتیں دی ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے دیواروں سے مارا ہے۔ مجھے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ چند گھنٹوں بعد رضیہ بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے دوبارہ دہاڑے مار کر رونا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے اور اسپتال کے عملے نے انہیں زبردستی سکون آور انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تو رضیہ بیگم کے بھائی اور دیگر رشتہ دار وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے رضیہ بیگم کی خراب حالت کا بہانہ بنا کر انہیں زبردستی گاڑی میں ڈالا اور گھر واپس لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں اس خوفناک رات میں اکیلی اسپتال میں کیسے رہوں گی۔ انہوں نے مجھے کبیر کے پاس تنہا چھوڑ دیا۔ میں ساری رات آئی سی یو کے باہر اس سخت اور ٹھنڈی کرسی پر بیٹھی رہی اور اپنے خدا سے کبیر کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اس رات اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ کہا، یا اللہ، کبیر نے مجھ پر جو ظلم کیے ہیں میں نے اسے معاف کیا، بس تو اسے زندگی دے دے اور اسے اس اذیت سے نکال دے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن اسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئی تو آئی سی یو کے اندر ایک دم سے افراتفری مچ گئی۔ کبیر کو ہوش آ رہا تھا، نرسیں بھاگ کر اندر جا رہی تھی اور ڈاکٹر کو بلایا جا رہا تھا۔ میں بھی گھبرا کر شیشے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کبیر نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور اس نے بے بسی سے اپنے ارد گرد کے سفید اور اجنبی ماحول کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور خوف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ پھر اچانک اس نے اپنے جسم کے نچلے حصے میں ہونے والے شدید درد کو محسوس کیا۔ اس نے چادر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق نے انتہائی نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن کبیر کو جیسے کسی انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا سر اٹھایا اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگوں کی جگہ پر پڑی اس سپاٹ چادر کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے اس کی سانسیں رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور پھر اس کے حلق سے ایک ایسی دلخراش اور بھیانک چیخ نکلی
جس نے اسپتال کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ دیوانہ وار اپنے کٹے ہوئے حصوں کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر اپنی ٹانگوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اسے زبردستی پکڑ کر بستر پر لٹایا اور اسے خون آور دوا دینے کی کوشش کی، لیکن کبیر کسی پاگل جانور کی طرح مچل رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ روتے ہوئے رضیہ بیگم کو آوازیں دے رہا تھا کہ اماں کہاں ہو تم؟ آؤ اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اماں مجھے بچا لو۔ وہ روتا رہا اور اپنی ماں کو پکارتا رہا، لیکن رضیہ بیگم وہاں موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا اور جب میں نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی۔ وہ منظر میری ساری زندگی نہیں بھول سکتی، جب کبیر کی آنکھوں میں بے بسی اور لاچاری کا وہ سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن بعد جب کبیر کو ICU سے نکال کر پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو اس کی حالت ایک زندہ لاش جیسی تھی۔ وہ چھت کو گھورتا رہتا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے۔ میں جب پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا سر زور سے جھٹکا اور مجھ پہ چیخنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم میری یہ حالت دیکھ کر خوش ہونے آئی ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جا کر میری ماں کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے دبی آواز میں بتایا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ صدمے کی وجہ سے گھر پر ہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کبیر کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری ماں مجھے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے ہی انہیں کچھ کہا ہوگا، تم ایک جادوگرنی اور ڈائن ہو جس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں نے اس کی ان گالیوں اور طعنوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں خاموشی سے اس کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں دن رات اس کی خدمت شروع کر دی اور جب بھی ہوش میں آتا مجھ پہ اپنا غصہ نکالتا اور دوائی پینے سے انکار کر دیتا تو میں اس کی منتیں کرتی، وہ کھانے کی ٹرے میرے منہ پر دے مارتا اور میں خاموشی سے گرا ہوا کھانا صاف کر کے دوبارہ اس کے لیے نیا کھانا لے آتی۔ وہ مجھ پہ چیختا، مجھے گالیاں دیتا، مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا، لیکن میں نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ اسپتال کے ڈاکٹر اور نرسیں بھی میرے اس صبر اور برداشت کو دیکھ کر حیران تھے۔ کئی ہفتوں کی طویل اور اذیت ناک جنگ کے بعد جب کبیر کو اسپتال سے چھٹی ملی تو اسے ایک ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لایا گیا۔ جب ایمبولینس ہمارے گھر کے دروازے پر رکی اور کبیر کو ویل چیئر پر گھر کے اندر لایا گیا تو گھر کا وہ دلان جہاں کبھی اس کی بھاری آواز گونجتی تھی آج اسے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ بیگم روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئی اور انہوں نے کبیر کو گلے لگا کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے دکھاوے کے لیے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کبیر بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اس نے اپنی معذوری کا رونا رویا۔ لیکن میں نے ایک بہت عجیب بات نوٹ کی کہ رضیہ بیگم رو تو رہی تھی لیکن وہ کبیر کے جسم سے اٹھنے والی عجیب سی مخصوص بدبو اور اس کی کٹی ہوئی ٹانگوں کے زرد اور سوجے ہوئے حصوں کو دیکھ کر کراہت سے اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی۔ انہوں نے چند منٹ بعد ہی ہائے میرے جوڑوں میں درد اٹھ گیا، ہائے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کی رٹ لگانی شروع کر دی اور وہ کبیر کو ویل چیئر پر وہیں دلان میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ پوچھ نہیں سکا۔ میں نے خاموشی سے ویل چیئر کو دھکا دیا اور اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹایا۔ اس کا جسم بہت بھاری تھا، میری ہڈیاں درد کرنے لگی تھیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اس کا بستر ٹھیک کیا اور اس کی دوائیاں سائڈ ٹیبل پہ رکھیں۔ اسی دوران میری نظر اس کے تکیے پر پڑی اور میرا دل ایک دم سے دھک کر رہ گیا۔ کبیر نے اسپتال سے آتے ہوئے بھی اپنی کوٹ کی جیب سے وہ منحوس لال ڈبیا سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا دوبارہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ اس کا جسم معذور ہو چکا تھا لیکن اس کا شک اور اس کا میری طرف نفرت کا وہ اندھا جذبہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر اس کے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ دن بڑی سست روی سے اور اذیت میں گزرنے لگے۔
कबीर की ज़िंदगी अब एक बिस्तर और एक व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गई थी। वो शख्स जो घंटों जिम में गुजारता था, जो अपनी फिटनेस पर फख्र करता था, आज वो अपना करवट बदलने के लिए भी मेरे कंधों का मोहताज था। रज़िया बेगम का रवैया दिन ब दिन सर्द और बेहिस होता चला गया। उन्होंने कबीर के कमरे में आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो सुबह नाश्ते के वक्त दूर से एक बार पूछ लेती और फिर सारा दिन अपने कमरे में टीवी देखती, जब मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर अपनी बीमारियों का रोना रोती। वो कभी नायला से घंटों फ़ोन पर हंस कर बातें करती और कभी इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इनका बेटा अंदर कमरे में दर्द से तड़प रहा है या उसे भूख लगी है। मैंने कबीर को कभी इस बेबसी की हालत में नहीं देखा था। उसकी टांगों के ज़ख्मों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म में हर वक्त एक नागवार सी बू रहती थी, जिसकी वजह से रिश्तेदार तो क्या, उसकी अपनी सगी माँ ने भी उससे दूरी इख्तियार कर ली थी। लेकिन मैं सारा दिन उसके कमरे में मौजूद रहती थी। मैं उसके ज़ख्मों को नीम के गर्म पानी से धोती और उस पर पट्टियाँ बांधती। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। वो जब रातों को दर्द से तड़पता और चीखता तो मैं उसकी टांगों के बाकी मांदा हिस्सों को घंटों दबाती रहती। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, मेरी कमर दर्द से टूटने लगी थी और मेरी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए थे, लेकिन मैंने अपनी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। कबीर का रवैया अब गुस्से और गालियों से बदलकर एक अजीब सी चिड़चिड़ेपन और शदीद एहसास कमतरी में तब्दील हो गया था। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से नफरत करने लगा था और वो अपना ये सारा एहसास कमतरी मुझ पर निकालता था। वो अक्सर मुझे खाना खिलाते हुए कहता कि तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, तुम ये सब मेरी दौलत के लिए कर रही हो। तुम अंदर से खुश हो कि आज मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ और तुम मुझ पर एक हुक्मरानी कर रही हो। तुम एक सांप हो जो आस्तीन में छुपा हुआ है, और याद रखो, मैं इस लाल डिबिया का सबूत आज भी अपने पास रखे हुए हूँ। तुम कभी मेरी नज़रों में पाक साफ नहीं हो सकती। मैं ये सब सुनती और अपना खून जलाकर खामोश रहती। मैं सोचती कि है अल्लाह, कैसी बदकिस्मती है कि एक इंसान अपनी दोनों टांगें गंवा बैठा, अपना सारा गुरूर और ताकत खो बैठा, लेकिन इसकी आंखों पर बंदी शक की पट्टी और वो उस लाल डिबिया का वो झूठा सबूत अब भी उस पर की सोच पर हावी था। मैं रातों को रो रो कर अल्लाह से दुआ करती कि मुझे इस अजाब से निजात दे और इस राज को खोल दे। वक्त गुजरता गया और रज़िया बेगम की बेहिसी इंतहा को पहुंच गई। एक दिन दोपहर के वक्त कबीर को शदीद बुखार था और वो पानी मांग रहा था। मैं किचन में उसके लिए यखनी बना रही थी। कबीर ने ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि अम्मा मुझे पानी दे दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है। रज़िया बेगम अपने कमरे में नायला से फ़ोन पर बातें कर रही थी और वो उतने ऊंचे कहके लगा रही थी कि इनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उन्होंने कबीर की आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने बाहर आने की जहमत तक गवारा नहीं की और उन्होंने अंदर से ही चलाकर कहा कि ज़ैनब को बुला लो, वो मर तो नहीं गई, वही देगी पानी, मैं थक गई हूँ तुम्हारे नखरे उठा उठा कर। कबीर ने जब अपनी माँ के ये अल्फाज सुने तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो सख्ते में आ गया और उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और तकलीफ़ उभरी जो उसकी कटी हुई टांगों की तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपने दोनों कानों को छुपा लिया, जैसे वो अपनी माँ के वो कह के ना सुनना चाहता हो। मैं जल्दी से किचन से पानी का गिलास लेकर आई और मैंने उसके खुश्क होठों से गिलास लगाया। उसने पानी तो पी लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की एक मसलसल झड़ी लग गई। उसने पहली बार मेरी तरफ एक अजीब सी नज़र से देखा। इस नज़र में गुस्सा नहीं, धमकी नहीं, बल्कि एक शर्मिंदगी और पछतावा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और वो खामोशी से रोने लगा। वो दिन था और आज की रात मैं महसूस कर रही थी कि कबीर के अंदर एक बहुत बड़ी और तूफ़ानी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका था। वो शख्स जो मुझे पाँव की जूती समझता था, अब मुझे अपने बिस्तर के पास देखकर अपनी नज़रें चुराने लगा है। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराता है। वो अब मुझे गालियाँ नहीं देता, बल्कि घंटों खामोशी से छत को घूरता रहता है और कभी कभार मुझे उसके चेहरे पर एक शदीद नदामत और पछतावे के साए लरजते हुए महसूस होते हैं। मुझे यकीन हो चला है कि उसे अपनी गलती का और अपनी माँ की असलियत का एहसास होने लगा है। वो देख रहा है कि जिस औरत पर उसने तलाक की तलवार लटका रखी थी,
وہی عورت آج اس کی غلاظتیں صاف کر رہی ہے، اور جس ماں کے غرور میں اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، وہی ماں آج اس کی شکل دیکھنے سے بھی گریزاں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آ پا رہا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ لال ڈبیا تھی جو آج بھی اس کے تکیے کے نیچے موجود ہے۔ وہ ڈبیا اس کی انا اور اس کے شک کا وہ آخری قلعہ تھی جسے وہ گرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے ڈال کر اس ڈبیا کو ٹٹولتا ہے، جیسے وہ اس جھوٹے ثبوت سے کوئی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے سکے کہ اس نے مجھ پہ جو ظلم کیا وہ جائز تھا، کیونکہ میں ایک بد کردار عورت تھی۔ میں اس کی اس ذہنی اذیت اور اس کی اس اندرونی کشمکش کو دیکھ کر کبھی کبھی اس پر ترس کھانے لگتی۔ آج رات کی طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک نے گھر کے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اندھیرا پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا اور کبیر اپنی ٹانگوں کے درد سے بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چلا کر اسے دوائی دینے کی کوشش کی تو اس نے پہلی بار میرا ہاتھ نہیں جھٹکا، بلکہ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہوئے اور برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں کوئی سختی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے بسی اور معافی کی التجا تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے خود کو بیڈ سے نیچے گرانے کی کوشش کی۔ اس کا بھاری اور مفلوج جسم توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ سیدھا زمین پر آ گرا۔ میں چیخ مار کر آگے بڑھی اور میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری قدموں میں گر پڑا اور اس نے سر میرے پاؤں پر رکھ دیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور اس کے آنسو میرے پاؤں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے انتہائی روتی ہوئی اور ہچکیوں بھری آواز میں مجھ سے کہا کہ زینب، مجھے معاف کر دو، میں ایک درندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں نے اپنے غرور میں اندھا ہو کر تمہاری سچائی کو نہیں دیکھا، میری ٹانگیں کٹنا میرے ان گناہوں کی سزا ہے جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور میرے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ شخص جو مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، آج وہ میرے قدموں میں پڑا گر گڑا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی اور عین اسی کشمکش کے دوران جب وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اس کی تکیہ زور سے نیچے کھسکا اور اس کے ساتھ ہی وہ خونی لال ڈبیا جس نے میرے 4 سال عذاب بنا دیے تھے، پھسل کر سیدھی میرے قدموں کے پاس فرش پر آ گری۔ ڈبیا زمین پر گری، لیکن وہ اب بھی بند تھی۔ کبیر کی نظر اس لال ڈبیا پر پڑی اور اس نے روتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس ڈبیا کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور ندامت تھی۔ اس نے مجھے وہ ڈبیا دکھاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا سا پھنس گیا اور وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ زینب، اس ڈبیا نے مجھ سے میری دنیا اور آخرت دونوں چھین لی ہیں۔ میں دم بخود کھڑی اس بند ڈبیا کو دیکھ رہی تھی جس کے اندر وہ راز بند تھا جو آج 4 سال بعد میرے سامنے زمین پر پڑا اپنے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، اور باہر بجلی زور سے کڑک رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے پھیلنے والی تیز سفید روشنی نے اس خونی لال ڈبیا کو مزید پراسرار بنا دیا۔ وہ ڈبیا جس نے پچھلے 4 سالوں سے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ایک بھیانک جہنم میں تبدیل کر رکھا تھا، آج اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے ساتھ میرے قدموں کے پاس فرش پر پڑی تھی، اور وہ شخص جس کے ایک اشارے پہ کبھی میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا تھا، آج اسی ڈبیا کے پاس میرے قدموں میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ کبیر کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس لال ڈبیا کو اٹھایا اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت، پچھتاوے اور درد کا ایک ایسا سمندر تھا جسے دیکھ کر میرا اپنا دل دہل گیا۔ اس نے روتے ہوئے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، کھول لو زینب، آج اسے کھول لو اور دیکھ لو اس زہر کو جس نے مجھے ایک انسان سے درندہ بنا دیا تھا، جس نے میری آنکھوں پر شک کی ایسی کالی پٹی باندھی کہ میں تمہاری سچائی، تمہاری پارسائی اور تمہاری وفا کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ آج دیکھ لو کہ میں کتنا گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہوں۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، میرا سانس میرے سینے میں اٹک رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے خدا کا نام لیا اور ایک جھٹکے سے اس لال ڈبیا کا ڈھکن کھول دیا۔ جیسے ہی وہ ڈبیا کھلی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے 4 سال عذاب، میری سسکیوں اور میرے بہائے گئے تمام آنسوؤں کا جواب
میرے سامنے آ گیا ہو اور اس ڈبیا کے اندر چند پرانے مڑے توڑے خطوط اور کچھ دھندلی سی تصویریں تھیں۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے ان تصاویر کو باہر نکالا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جب میری نظر ان تصاویر پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ میری تصاویر تھیں جنہیں کسی نامعلوم غیر مرد کے ساتھ انتہائی مہارت اور غلاظت سے جوڑا گیا تھا۔ ان جعلی خطوط پر میری ہی لکھائی سے ملتی جلتی تحریریں، میں کسی اور کے لیے محبت کے اقرار لکھے گئے تھے۔ یہ وہ گھناؤنا اور شرمناک ثبوت تھا جو رضیہ بیگم نے شادی کی پہلی رات اس پھولوں سے سجے کمرے کے باہر کبیر کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ یہ وہ زہر تھا جو ایک معصوم نے اپنے ہی بیٹے کی ہنسی کھیلتی زندگی اور ایک معصوم لڑکی کی عزت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ مجھے ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مجھے رضیہ بیگم کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ یاد آ گئی، ان کی وہ پراسرار نظریں یاد آ گئیں اور ان کے وہ طعنے یاد آ گئے جو وہ مجھے مہمانوں کے سامنے دیا کرتی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں نے ان تصاویر اور خطوط کو مٹھی میں بھینچ لیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جسے میں پچھلے 4 سالوں سے روکے ہوئے تھی۔ میں نے بکھرے ہوئے دل اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ کبیر کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر پڑا رو رہا تھا۔ میری آواز میں آج کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک چھلنی ہوئی روح کا وہ کرب تھا جو آج لفظوں کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ صرف اتنی سی بات میری آواز کمرے میں گونجی، تم نے ان کاغذات کے جھوٹے ٹکڑوں، ان جعلی تصویروں کو میری جیتی جاگتی حقیقت پر ترجیح دی۔ تم نے مجھ سے صرف ایک بار پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ زینب یہ کیا ہے۔ تم نے مجھے میری صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا اور خود ہی منصف بن کر مجھے وہ سزا سنا دی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ 4 سال کبیر، 4 سال تم نے مجھے ایک قیدی، ایک مجرم اور ایک گندی گالی بنا کر رکھا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ کیا اعتبار اتنا کچا ہوتا ہے کہ ایک لال ڈبیا اسے نکل جائے؟ میری ہر بات، میرا ہر لفظ کبیر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ اپنا سر فرش پر پٹکنے لگا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اندھا تھا زینب، میں جاہل تھا۔ میری مردانہ انا اور میرے غرور کی میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جب میری ماں نے روتے ہوئے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر مجھے یہ ڈبیا دی اور کہا کہ تم بدکردار لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لائے ہو، تو میرے اندر کا مرد جاگ گیا۔ مجھے لگا میری توہین ہوئی ہے، میں نے تمہیں سزا دینے کی قسم کھا لی۔ میں روز تمہیں اذیت دیتا تھا لیکن جب تم میری خدمت کرتی تھی، میرے طعنے سن کر خاموش رہتی تھی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا، لیکن میری جھوٹی انا مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر اللہ نے میری اس درندگی کا ایسا انصاف کیا کہ میری دونوں ٹانگیں چھین لی۔ مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں غرور سے زمین پر چل سکوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے قدموں میں گرا کر میری اوقات مجھے دکھا دی ہے۔ عین اسی لمحے جب کبیر کی چیخو پکار کمرے میں گونج رہی تھی، کمرے کا زور سے دروازہ کھلا۔ رضیہ بیگم، جو شاید کبیر کے رونے کی آواز سن کر وہاں آئی تھی، دروازے میں کھڑی تھی۔ بجلی کی چمک میں ان کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ ان کی نظر میرے ہاتھ میں موجود ان کھلے ہوئے خطوط اور بکھری ہوئی تصاویر پر پڑی اور ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بچھائی ہوئی بساط الٹ چکی ہے اور ان کا گھناؤنا چہرہ ان کے بیٹے کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ کبیر نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنا منہ دروازے کی طرف موڑا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کی اندھی عقیدت میں گرفتار تھا، آج ان کی طرف دیکھ کر نفرت سے کانپ رہا تھا۔ آ گئی آپ؟ کبیر کی آواز میں ایک ایسا دردناک طنز تھا جس نے رضیہ بیگم کے قدم وہی جما دیے۔ دیکھ لیجئے اپنی سازش کا انجام۔ آپ نے مجھ سے میری محبت چھین لی، میری زندگی تباہ کر دی اور اس معصوم لڑکی کو 4 سال تک جہنم میں جلایا۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ اپنی جھوٹی ضد اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے آپ نے اپنے سگے بیٹے کو زندہ لاش بنا دیا۔ آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے جھوٹ بولا۔ آپ ماں نہیں، آپ تو اس گھر کے لیے ایک عذاب ہیں۔ دیکھیے، مجھے دیکھیے، میری ان کٹی ہوئی ٹانگوں کو۔ یہ آپ کے جھوٹ اور میرے ظلم کی وہ قیمت ہے جو میں ساری زندگی چکاؤں گا۔ رضیہ بیگم کے ہونٹ کانپنے لگے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ جو کل تک اس گھر کی فرعون بنی ہوئی تھی، آج اپنے ہی معذور بیٹے کی ان سچی اور کھری باتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان کے پاس اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔
वो लड़खड़ाते कदमों के साथ पीछे हटने लगी। उन्होंने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपाया और रोते हुए वहाँ से भाग गई। उनकी वो शिकस्त खोरदा पीठ इस बात का ऐलान कर रही थी कि कुदरत की लाठी बेआवाज़ होती है, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। कमरे में अब सिर्फ मैं और कबीर थे। तूफान बाहर भी था और अंदर भी, लेकिन आज अंदर का तूफान अपने अंजाम को पहुंच रहा था। कबीर ने मेरे कदमों को दोबारा अपने हाथों में जकड़ लिया। इसकी आवाज़ अब बिल्कुल बैठ चुकी थी। ज़ैनब, मैं जानता हूँ मेरी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसी लायक हूँ। तुम आज इसी वक्त मुझे तलाक का कागज़ ला कर दो, मैं इस पर दस्तखत करूँगा। तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें अपनी इस गलाजत और अपनी इस माजूरी के साथ मज़ीद बांध कर नहीं रखना चाहता। तुम मुझे वो सज़ा दो जो तुम चाहती हो। मुझे अकेला सड़ने के लिए छोड़ दो। यही मेरा अंजाम होना चाहिए। मैंने कुछ देर खामोशी से इस बिखरे हुए, टूटे हुए और माजूर शख्स को देखा जिसने कभी मुझ पर खुदाई का दावा किया था। फिर मैंने अपने आंसू साफ किए, गहरी सांस ली और वो तमाम जारी तस्वीर और खतूत जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के 4 साल छीने थे, अपने हाथों से फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने इन कागज़ों के पुर्जों को हवा में उड़ा दिया जो फर्श पर गिरकर किसी कूड़े की तरह बिखर गए। मैंने झुककर कबीर के कंधों पे हाथ रखा, हालांकि वो ये तवक्को कर रहा था कि मैं इसे धक्का दे दूंगी। मैंने इंतहाई पुरसुकून और ठहरी हुई आवाज़ में कहा, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं उस दिन छोड़ देती जब तुम अस्पताल के बिस्तर पर मफलूज पड़े थे। मेरी परसाई और मेरा किरदार इन कागज़ के टुकड़ों और इस लाल डिबिया का मोहताज नहीं है। मैं तुम्हारी खिदमत तुम्हारे डर से नहीं, बल्कि अपने खुदा की रज़ा और अपने किरदार की वजह से की है। तुमने मुझ पर जो जुल्म किए वो तुम्हारा अमाले नामा है, और मैंने जो सब्र किया वो मेरा अमाले नामा है। मेरा खुदा माफ़ करने वालों को पसंद करता है और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। कबीर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये अल्फाज सुनकर कबीर के अंदर जैसे कोई बम फट गया। वो इस माफ़ी का बोझ उतारने के काबिल नहीं था। वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा और मेरे कदमों पर सर रखकर अपनी सारी ज़िंदगी के पछतावे बहाने लगा। आज इसने जान लिया था कि असली ताकत गुस्सा, धमकी या तकब्बर नहीं है, बल्कि असल ताकत माफ़ कर देना और सब्र करना है। मैंने उसे फर्श से उठाकर वापस बिस्तर पर लटाया। कमरे की खिड़की से बाहर बारिश रुक चुकी थी और बादलों के पीछे से सुबह की रोशनी फूट रही थी। वो मनहूस लाल डिबिया अब हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी और मेरे दिल पर रखा हुआ वो भारी बोझ भी रज़िया बेगम अपने कमरे में अपने इंजाम और पछतावे की आग में जल रही थी। कबीर अपनी बाकी माइंदा ज़िंदगी एक गहरी नदामत और मेरी एहसानमंदी के साए तले गुजारने वाला था, और मैंने आज अपनी खामोशी, अपने सब्र और अपनी सच्चाई से वो जंग जीत ली थी जो शायद मैं शोर मचाकर या बगावत करके कभी नहीं जीत सकती थी। कफाते अमल पूरा हो चुका था और सुबह की वो ताज़ा हवा इस बात की गवाह थी कि सच्चाई को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वक्त की ज़रूरत होती है। नाजरीन, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और अगर ना रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।